بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے درخواست نویسی۔ درخواست نویسی کا نمونہ دیکھنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا تعریف ہے، درخواست نویسی اور خطوط نگاری میں کیا فرق پایا جاتا ہے، اور درخواست نویسی کے کون کون سے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ درخواست ایک ایسی گزارش ہے جس میں کسی عمل کی انجام دہی پر زور دیا جائے، اور یہ عموماً ارباب مجاز کے نام تحریر کی جاتی ہے، یعنی کسی انفرادی یا اجتماعی ضرورت، شکایت یا مسئلہ کے حل کے لیے کسی افسر یا حاکم کے نام لکھی جانے والی تحریر درخواست کہلائے گی، اور اسے خالصتاً دفتری مراسلات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک درخواست پر اگر لوگ اجتماعی طور پر متفق ہوں تو اس پر ان تمام افراد کے دستخط کروائے جا سکتے ہیں۔ نیز انٹرنیٹ کے آنے کے بعد اب درخواست کو بذریعہ ای میل یعنی برقی خط کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ عام طور پر خطوط نویسی کے مقابلے میں درخواست نویسی مختلف نوعیت رکھتی ہے، اور اس کا فرق بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس میں القاب و آداب کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ مختصر الفاظ میں نفس مضمون کا خلاصہ تحریر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اختتام میں بھی رسمی الفاظ تحریر کرنے والا اپنے حوالے سے نہیں لکھتا بلکہ اپنا نام تحریر کرتا ہے۔ درخواست نویسی میں انداز تخاطب بنیادی طور پر غیر شخصی ہوتا ہے، کیونکہ ایسی درخواستیں ان امور پر مشتمل ہوتی ہیں جن کا تعلق ذات سے نہیں بلکہ معاملات سے ہوتا ہے۔ انداز بیاں بڑی حد تک رسمی، سنجیدہ اور تکلف آمیز ہوتا ہے۔ طلباء اس بات کو مد نظر رکھیں کہ چونکہ یہ غیر شخصی انداز تخاطب ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اس دفتر کے نام خط لکھ رہے ہیں، نہ کہ اس شخص کے نام، اس عہدے کے نام تحریر لکھی جا رہی ہے، نہ کہ ایک مخصوص انسان کے حوالے سے۔ اسی وجہ سے آپ کسی بھی درخواست کے شروع میں ان کی خیریت دریافت کرنے یا یہ تحریر کرنے کے امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، یا پھر اپنے بارے میں زیادہ تفصیلات میں جانے سے گریز کیا جائے، صرف اپنا مدعا مختصر الفاظ میں تحریر کر دیا جائے تو درخواست نویسی کے لیے یہی کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درخواست نویسی کا انداز دوسرے خطوط کی نسبت اور خاص طور پر غیر رسمی خط کے مقابلے میں انتہائی سنجیدہ اور پرتکلف محسوس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ درخواست نویسی کرتے ہوئے چند ضروری اقدامات ہیں، چند ضروری اشارات ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جس افسر کے نام درخواست لکھنی ہو اس کا عہدہ اور پتہ انتہائی احترام کے ساتھ تحریر کیا جائے۔ اس کے علاوہ درخواست کا مضمون بالکل واضح، صاف اور جامع ہونا چاہیے۔ غیر ضروری طوالت سے احتراز برتنا چاہیے۔ کوئی بات غلط یا خلاف واقعہ نہ ہو۔ افسر مجاز کے ادب و احترام کا پورا خیال رکھا جائے۔ درخواست کا مضمون مؤدبانہ اور دعائیہ الفاظ پر ختم کیا جائے۔ درخواست کے آخر میں اپنا نام بما تاریخ لکھا جائے۔ اگر آپ امتحانی پرچے میں درخواست لکھ رہے ہیں تو نام اور پتے کی بجائے صرف رول نمبر لکھنا یا چند مخففات جیسے دال ر سین یا الف ب جیم لکھنا ہی کافی ہوتا ہے۔ درخواست کو ہمیشہ خوش خط اور کاغذ کے ایک طرف لکھا جائے۔ درخواست کے آخر میں تاریخ لکھی جاتی ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ درخواست کب موصول ہوئی اور اس پر عمل درآمد کی رفتار کس حد تک ہے اور کس انداز میں اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آئیے درخواست نگاری کا نمونہ خاکہ یا پیٹرن دیکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، امتحانی سوالات میں عہدہ بالعموم تحریر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ادارے کا نام جو کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے لکھنے سے آپ درخواست کا آغاز کریں گے۔ مثلاً پرنسپل صاحب، ڈی سی او یا آفیسر انچارج تھانہ، یہ تمام عہدوں کے نام ہیں، اور اس کے بعد آپ متعلقہ ادارے کا نام تحریر کریں گے، جیسے کہ اسکول کا نام یا کسی ضلع کا نام جہاں کا ڈی سی او موجود ہوتا ہے، یا پھر کسی تھانے کے علاقے کا نام جہاں کے آفیسر انچارج کو آپ درخواست تحریر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شہر کا نام لکھا جائے گا، مثلاً کراچی، لاہور، اسلام آباد یا کوئی بھی شہر۔ اس کے بعد عنوان جو کہ سوال میں ہی موجود ہوتا ہے اسے تحریر کریں، مگر طوالت سے گریز کرتے ہوئے انتہائی مختصر الفاظ میں لکھیں۔ انگریزی زبان میں عنوان کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے، اور اس کے الفاظ نہایت مؤثر ہونے چاہئیں، کیونکہ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ درخواست کتنی اہم ہے۔ اس کے نیچے آپ بصد احترام جنابی
جناب علی تحریر کریں۔ اگر خاتون آفیسر کے نام یا خاتون پرنسپل کے نام تحریر کیا جا رہا ہے تو تب بھی جناب علی یا جناب عالیہ دونوں تحریر کیا جا سکتا ہے۔ اگلی سطر سے آپ نفس مضمون کا آغاز کریں گے۔ آغاز کے لیے آپ تحریر میں مؤدبانہ گزارش ہے یا مؤدبانہ التماس ہے یا بصد احترام گزارش ہے جیسے الفاظ لکھ سکتے ہیں۔ درخواست گزار اپنے لیے فدوی کا لفظ استعمال کر سکتا ہے، یعنی کہ فدوی اس جماعت میں زیر تعلیم ہے یا اس علاقے کا رہائشی ہے۔ مختصر الفاظ میں اپنا مسئلہ تحریر کریں، مسئلے کو حل کرنے پر زور دیں اور آخر میں امید افزا سطر تحریر کریں۔ مثلاً امید واثق ہے کہ آپ اس درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ تحریر کرنے کے بعد نفس مضمون کے پیراگراف کو ختم کر دیں اور اس کی نچلی سطر پر عین نوازش ہوگی وسط میں یعنی کہ درمیان میں تحریر کریں۔ عین نوازش ہوگی کی بائیں جانب العارض یا درخواست گزار لکھیں اور اس کے نیچے مخففات میں مثلاً الف ب ج یا دال ر س کی شکل میں اپنا نام تحریر کریں اور اس کے بالکل برابر یعنی کہ صفحے کی دائیں جانب تاریخ لکھیں۔ تاریخ لکھتے ہوئے مہینے کو الفاظ جبکہ تاریخ اور سن کو اعداد کی شکل میں تحریر کریں۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔